قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سننے کی صلاحیت بڑھانے آئے تھے. ہم سننا نہیں چاہتے. آپ یہ دیکھیں جب سورہ رحمان کا پیغام فیض جاری ہوا اور ہم نے پروگرام کرنے شروع کیے، میں ہاسپٹلس گیا، شہروں میں گیا، گھروں میں گیا، لوگ اکٹھے کیے، ریکارڈنگس کی، حتیٰ کہ سائیکیٹرک وارڈ میں بھی گیا ڈاکٹر مبشر کے. وہ بالکل سائیکوٹک ڈس آرڈر پر ایبسولوٹ جو خطرناک وہ ہوتے ہیں مریض، ان کو بھی جا کے میں نے سنا دی. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو چیز ہر بندہ مجھ سے پوچھتا تھا، ہم پڑھتے ہیں نا جی، سننا کیوں ضروری ہے؟ میں کہ یار کمال ہے، اذان سن دے، ہاں جی، امام صاحب دی قرات سن دے، ہاں جی، تراویاں سن دے، ہاں جی، شبینہ سن دے، ہاں جی، گانے سن دے، ہاں جی. وہ تمہیں آواز نہیں، تمہاری تو زندگی ختم ہو جائے. ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں، ایک اللہ کا کلام بھی سن کے دیکھ لو کبھی کیسا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے زندگیوں پہ. اور ایک فقیر نے کہا ہے، فقیر اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا کبھی بھی، وہ اللہ کی طرف سے جو ودیت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، وہی انسانیت کے لیے وہ فلوٹ کر دیتا ہے. اور وہ کہتے تھے انسانیت سے سکری. اچھا جی، یہ 1997 میں انہوں نے کہا کہ بابا نے سورہ رحمان، سماعت سورہ رحمان، سورہ رحمان سماعت سورہ رحمان، سننے کا جو طریقہ ہے، یہ جو میتھڈالوجی ہے جس سے بیماریاں اور مسائل اور دل کا زندہ ہونا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس کے اوپر ریسرچ کی کہ کیسے یہ ہوگا. تو وہ ریسرچ بابا نے جب مکمل کی تو بابا نے وہ ریسرچ سید کے سینے میں ٹرانسفر کر دی. تو تبھی تو میں نے ہی پروگرام کیے. اور پھر جب سارے پروگرام چل رہے تھے، انہوں نے جو کہا تھا، مجھ سے کسی نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا، آپ کے سینے میں ٹرانسفر، آپ کو کچھ تھیسس لکھ کے دیے؟ میں کہ نہیں. کچھ بتایا ہے؟ نہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہ میں بھی آج ہی سنی. ایڈی پریشان نہ ہو کاکی جی، دیکھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی مطلب ہوگا. میں کوئی دعویٰ اس لیے نہیں آپ کو طرف نہیں لے کے جاؤں گا کہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں ہاں جی مجھے پتا تھا. جو چیز بنیاد رکھی جاتی ہے وہ ایک وقت کے ساتھ گلو ہوتی ہے. یاد رکھو، فطری انداز میں، جس دل اندر ہوئے ایک رتی چنگاری، ایک قصہ بڑھ بڑھ بنسی تے نال ملے ربے دی یاری. یہ ایسا ہے واقعہ. اور کرتے کرتے سورہ رحمان کے پروگرام قلندر پاک مجھے گائیڈ کرتے رہے، لوگوں کو کیسے بتانا ہے. بحث نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی. لوگ مختلف باتیں کریں گے، مسکرا کے چلے جانا ہے، پیغام دے دینا ہے. کارڈ بنے، ویب سائٹ بناؤ، سید بابا ویب سائٹ بن گئی، یہ کرو، پمفلٹ چھاپو، یہ ساری چیزیں. 3 سال تک یہ ہم کرتے رہے. پروگرام بھی بیچ میں کرتے رہے، رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کرتے رہے. 2003 میں انہوں نے دوبارہ کہا کہ سید بابا اب ہم اپنے موقف پہ کھل کے بات کریں گے. پھر ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا چاگی آڈیٹوریم میں. اس وقت وہاں کیمرے شیمرے نہیں تھے تو ہم نے او بی کے تھرو ریکارڈ کیا. قلندر پاک خود او بی وین میں تشریف فرما تھے. یہ آپ کو سب سے مزیدار بات بتائیں، ڈاکٹر سید ارشد بخاری صاحب، اور وہ ماشاءاللہ اس کو پرابلم ہو گئی، کوئی انفیکشن لگ گئی سینے پہ، وہ اسکار ڈیولپ ہو گئے. اور وہ نائٹ ٹرانسمیشن بھی کرتا تھا لاہور سے. تو وہ آیا مجھ سے ملنے کے لیے. بس میں جا رہا ہوں سیدی. میں کہوں کدھر ہے؟ لسا لسا جی ہیں، ماڑا جا لگ رہے ہیں، پیلا ہوا ہے، بس بیمار ہوں، بخار نہیں اتر رہا، کھانستا ہوں، خون آتا ہے، یہ ہے. میں کہا یار اگر میں تیرا علاج کر دوں تو میرا ایک کام کرے. تو نے کہا ٹھیک. میں کہا سیدہ علی گل کرنی، تو دیکھ نہ تیرا سید ارشد بخاری ہے، سید میں بھی ہیں. انہوں نے کہا ڈن. سورہ رحمان دی کیسٹ دی میں نے اسے. میں کہا اس طرح 7 دن سن، جب سن لے اس کے بعد ٹیسٹ کرانا، پھر میرے پاس آنا. اور وہ کچھ دنوں بعد آیا تو مٹھائی لے کے آیا، اور اس کی ساری وہ میڈیکل پرابلم ختم ہو گئی. پھر اس نے یہ پروگرام کیا تھا سید نے. اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پروگرام ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوئے. یہ ایک ہی پروگرام ہوا تھا، اس پہ بڑا پھڈا پڑا تھا، ان باتوں کو چھوڑ دیں. اس میں دیکھیں برداشت کس کی بڑی.
یعنی آپ کو یہ کام کرتے ہو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی ہوگی، آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ میں ان پروڈیوسروں میں سے تھا جن کے بارے میں تھا کہ ان کو کسی پائلٹ پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں، بس جو آئیڈیا دے ان کو کہ شروع کریں۔ اور میں ہی وہ پروڈیوسر تھا جس کے پروگرام پہ ہر بندہ معترض تھا اور اکثریت معترض تھی، کڑے دور ہی چاہ گئے، اس سید نو کی ہو گیا ہے کہ گلیں ہی چاہ گئے، اس میڈیکل سائنس کے دور میں کہہ رہا ہے قرآن سے علاج ہوگا۔ سب چیزوں کو فیس کیا، بالکل فیس کی۔ اس سارے پروسیس میں نے کچھ چیزیں نوٹ ہی نہیں کی تھیں جو کہ بعد میں مجھے نوٹ کر کسی نے میرے اپنے آپ نے مجھے یاد دلائیں۔ اے بھائی جی تہاڈا ڈرامے چ انٹرسٹ کیوں ختم ہو گیا؟ آپ کا پروڈکشن میں انٹرسٹ کیوں ختم ہو گیا؟ میں اس کے بعد حالانکہ آئی بیکیم پروگرام مینیجر، آئی بیکیم جنرل مینیجر، لانگسٹ سرونگ جنرل مینیجر پی ٹی وی ہوم 7.5 سال، دین آئی بیکیم ڈائریکٹر پروگرام فور 4.5 سال۔ لیکن سم اور ادر مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ایک بت ہوں، مٹی کا مادو ہوں جو اس دفتر میں ہے، اس کی روح کہیں اور ہے۔ اور میں کہتا تھا بھائی جان 7 بجے تک میں دفتر میں ہیڈ کوارٹر میں نے کہہ دیا سب کو، 7 بجے کے بعد میں نہ گل کسی نے نہیں کرنی، نہ فون کرنا، کیونکہ میں جا رہا ہوں دعا پہ، اور اس کے میں تمہارے فون ہی نہیں سنوں گا، باہر میں جائے جو ہوتا ہے وہی۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کون بدلتا ہے آپ کو؟ آپ کی اتنی نیگیٹیوٹی، جو گراف خراب ہوتا ہے، جو عدم توازن ہوتا ہے شر اور خیر کی، نیگیٹو اور پازیٹیو تھنکنگ کا، اس کا بیلنس کون کرتا ہے؟ میرے پاس بھی ہوتا تھا میں آپ ہی کر لینا، میں ایڈا سیانا تھا، ہم اپنے آپ کو بہت سیانے سمجھتے تھے چونکہ ہم سنگل چینل کے زمانے کے وہ پروڈیوسر تھے۔ مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ، کنڈیشننگ آف دا سوسائٹی کو کیا دکھانا ہے، رولز، ادب، اخلاقیات، سب چیزیں تھیں کہ ہم ایسی چیز نہیں دکھا سکتے، ایسی چیز نہیں دکھا سکتے۔ تو ظاہر ہے پروڈیوسر تو فرعون ہوتا ہے، عقل کل، وہ کہنا ہے میرے تو جیسا ذہین کوئی نہیں۔ پھر میری یہ حالت کس نے کی کہ میں خود ہی اپنے درپے ہو گیا اور اپنی ہی سیلف نگیشن میں پڑ گیا، اور لوگوں کی کئی ہوئی باتیں جو پہلے ری ایکٹ کرتی تھیں پھر ری ایکٹ بھی نہیں ہونا، مطلب ختم ہو گیا ری ایکشن، کو کہہ کے نکل گیا ایسے بھی چپ کر گئے، وہ دوبارہ آ گیا اس سے زیادہ عزت کر کے اس کو بٹھا کے چائے پلا کے کھانا کھلا کے اس کو رخصت کر رہے ہیں بڑے پیار سے۔ مجھے کیا نقصان ہونا تھا؟ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فقیروں کے ساتھ وقت گزارو تو بندہ ایک دن کنگال ہو جاتا ہے، نہیں، یہ بڑی ایک وہ ہے، مت ہے۔ میں کہا ہاں یار، اگر اس چیز سے کنگال ہو جاتا ہے نا کہ دنیا کی محبت اس میں سے نکل جائے، خواہشات اس میں سے دم توڑ دیں، ہاں یار وہ سب سے پیار کرنے لگے، یار وہ سب کا دوست ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ قرآن میں صحیح کہتے ہیں نا اپنے دوستوں کے بارے میں، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ تو اللہ کے دوست کے ساتھ جڑے، اسی نہیں جڑے، انہوں نے آپ جوڑے۔ ہمیں کوئی خوبی ہوتی تو ہم ان کے ساتھ جڑتے نا، ہمیں تو خوبیاں بھی ان کی نہیں دکھائی دیں۔ اتنی اوور پاورنگ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی صف صفانیوں کے اللہ کی صف سے روشن ہوتے ہیں۔ سامنے وجود ہوتا ہے، جو کلندر پاک فرمایا کرتے تھے، جو دکھتا ہے وہ اصل نہیں، جو اصل ہے وہ دکھتا نہیں۔ ایک ایسی میں کہتا ہوں ٹورنیڈو ہے فقیر کے ساتھ کا سفر کہ آپ کے سارے کلیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یہ لگتا ہے یار وہ نفی کے سبق کی بنیاد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ۔